بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يصير شارعا في الإحرام بمجرد النية ما لم يأتي بالتلبية خلافا للشافعي رحمه الله تعالى لأنه عقد على الأداء فلا بد من ذكر كما في تحريمة الصلاة ويصير شارعا بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية فارسية كانت أو عربية هذا هو المشهور عندنا هذا هو المشهور عن أصحابنا والفرق بينه وبين الصلاة على أصلها أن باب الحج أوسع من باب الصلاة حتى يقام غير الذكر مقام الذكر كتقليد البدن فكذا غير التلبية وغير العربية. اور محض نیت سے کوئی شخص احرام شروع کرنے والا نہیں ہوگا جب تک کہ تلبیہ نہ پڑھے. محض نیت سے کوئی شخص احرام شروع کرنے والا نہیں ہوگا جب تک کہ تلبیہ نہ پڑھے. حضرت امام شافعی کا اختلاف ہے اس لیے کہ احرام ادا پر ایک عقد ہے، لہذا اس کے لیے ذکر ضروری ہے جیسا کہ تحریم صلاۃ میں. اور انسان تلبیہ کے علاوہ ہر اس ذکر سے شروع کرنے والا ہو جائے گا جس سے تعظیم مقصود ہو، خواہ و ذکر فارسی میں ہو یا عربی میں ہو. یہی ہمارے اصحاب سے مشہور ہے، اور صاحبین کی اصل پر نماز اور حج کے درمیان فرق یہ ہے کہ حج کا باب نماز کے باب سے زیادہ وسیع ہے، حتیٰ کہ حج میں غیر ذکر بھی ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے، جیسے بدنہ کے گلے میں قلادہ ڈالنا. لہذا ایسے ہی تلبیہ اور عربیت کے علاوہ ہے. پیارے بچوں، احرام کے شروع کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ حج شروع کرنے اور انسان کے محرم ہونے کے لیے صرف تلبیہ یا صرف نیت کافی نہیں ہے، بلکہ نیت اور تلبیہ دونوں ضروری ہے. لیکن حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر نیت پائی گئی تو انسان محرم ہو جائے گا، خواہ تلبیہ پڑھے یا نہ پڑھے. ان کی دلیل یہاں بھی قیاس ہے، اور یہ حج کو روزے پر قیاس کر کے فرماتے ہیں کہ جس طرح روزہ شروع کرنے اور روزہ دار ہونے کے لیے صرف نیت کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ احرام ایسی عبادت کو ادا کرنے کے لیے منعقد ہوتا ہے جس میں مختلف ارکان مثلا طواف، سعی، رمی جمار وغیرہ شامل ہے. لہذا جس طرح نماز مختلف ارکان پر مشتمل ہے اور اسے شروع کرنے کے لیے نیت کے علاوہ ہر ذکر یعنی تکبیر تحریمہ ضروری ہے، اسی طرح حج شروع کرنے اور محرم ہونے کے لیے بھی نیت کے ساتھ ایک ذکر یعنی تلبیہ ضروری ہے. لیکن تلبیہ کے منقول کلمات کا ادا کرنا یا عربی ہی میں تلبیہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص کلمات تلبیہ کے علاوہ کوئی دوسری دعا کرتا ہے جس سے اللہ کی حمد و ثنا اور اپنی عبودیت کا اظہار ہو جاتا ہے تو یہ بھی کافی ہے، خواہ وہ عربی میں ہو یا فارسی میں. یہی فقہائے احناف کا مشہور اور معتمد قول ہے. والفرق، اس کا حاصل یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے ھذا هو المشہور کا دعویٰ تو کیا ہے اور حج کو نماز پر قیاس کیا ہے، لیکن حضرات صاحبین کے یہاں حج اور نماز میں فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف کے یہاں نماز شروع کرنے کے لیے تحریمہ ہی ضروری ہے، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عربی ذکر ضروری ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نماز شروع کرنے کے لیے تحریمہ ہی ضروری ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عربی ذکر ضروری ہے.
لیکن حج میں نہ تو تلبیہ کی ادائیگی ضروری ہے اور نہ ہی اس کا عربی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے صاحب ہدایہ حضرت صاحبین کی اصل کے مطابق حج اور نماز میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حج کا باب نماز کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے اور حج میں غیر ذکر بھی ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص حج کی نیت سے جانور کے گلے میں قلادہ ڈال کر اسے روانہ کر دے تو بھی وہ محرم ہو جائے گا، اگرچہ اس نے تلبیہ نہ پڑھا ہو، کیونکہ ذکر لسانی اگرچہ نہیں پایا گیا مگر ذکر قلبی تو پایا گیا۔ لہذا جب حج میں غیر ذکر یعنی قلادہ ڈالنا ذکر یعنی تلبیہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے تو تلبیہ منقولہ کے علاوہ دوسرا ذکر تو بدرجہ اولا تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا، خواہ وہ عربی میں ہو یا فارسی میں۔ اس کے برخلاف چونکہ نماز میں اس طرح کی وسعت نہیں ہے، اس لیے نماز میں تکبیر اور عربی کا ہونا ضروری ہے۔ قال وَيَتَّقِي مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَهَذَا نَهْيٌ بِصِيغَةِ النَّفْيِ والرفث الجماع أو الكلام الفاحش أو ذكر الجماع بحضرة النساء والفسوق المعاصي وهو في حال الإحرام أشد حرمة والجدال أن يجادل رفيقه وقيل مجادلة المشركين في تقديم وقت الحج وتأخيره ولا يقتل صيدا لقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم۔ فرماتے ہیں کہ محرم ان چیزوں سے بچے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، یعنی رفث سے، فسوق و جدال سے، اور اس سلسلے میں اصل باری تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ حج میں نہ تو رفث ہے، نہ فسوق ہے، نہ ہی جدال ہے، لہذا یہ نفی کے صیغے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور رفث جمع سے یا فحش بات ہے یا عورتوں کی موجودگی میں جمع کا تذکرہ کرنا ہے، اور فسوق معاصی ہے اور وہ احرام کی حالت میں اور بھی زیادہ سخت ہے، اور جدال یہ ہے کہ محرم اپنے ساتھی سے جھگڑا کرے، اور ایک قول یہ ہے کہ حج کے وقت کی تقدیم و تاخیر میں مشرکین سے جھگڑا مراد ہے، اور محرم شکار کا قتل نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم لوگ احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ ممنوعات حج کا بیان۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص احرام باندھ کر حج کی نیت کر لے تو اسے چاہیے کہ ہر طرح کی لغویات اور واہیات کاموں سے احتراز کرے اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج میں بچنے اور احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی محرم نہ تو رفث کرے، نہ ہی فسق و فجور میں مبتلا ہو، اور نہ ہی حج کے دوران لڑائی جھگڑا کرے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں فلا رفث کے ساتھ جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ نہی اور ممانعت پر محمول ہے، اس لیے محرم کو ان چیزوں سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنا چاہیے۔ الرفث فرماتے ہیں کہ رفث سے یا تو جمع مراد ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم میں رفث سے جمع ہی مراد ہے، یا رفث سے بدگوئی اور بیہودہ کلامی مراد ہے، یا پھر اس سے عورتوں کی موجودگی میں جمع کا تذکرہ کرنا مراد ہے، اور فسوق سے معاصی اور گناہ مراد ہے، اور معاصی تو ہر حال میں حرام اور ناجائز ہے، مگر احرام کی حالت میں یہ اور بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ والجدال فرماتے ہیں کہ جدال یا تو یہ مراد ہے کہ انسان اپنے رفیق حج کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، یا اس سے حج کے وقت کی تقدیم و تاخیر میں مشرکین سے لڑنا اور جھگڑنا مراد ہے۔ صاحب برایا نے علامہ زمخشری کے حوالے سے لکھا ہے کہ قریش ارکان حج میں تمام عرب کی مخالفت کرتے تھے، چنانچہ یہ لوگ مشعر حرام میں وقوف کرتے تھے اور دیگر لوگ عرفہ میں وقوف کرتے تھے۔ اس طرح مشرکین مکہ 2 سال ذی قعدہ میں حج کرتے تھے اور 2 سال ذی الحجہ میں حج کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس پر پابندی لگا دی اور ادائے حج کے لیے ذی الحجہ کے مہینے کو خاص کر دیا۔
ولا یقتل صیدا، فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے خشکی کے جانور کا شکار کرنا بھی ممنوع اور حرام ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ولا تقتلوا الصید وانتم حرم کے اعلان سے خشکی اور دریا ہر جگہ کے جانور کا شکار حرام کر دیا ہے۔ لیکن دوسری جگہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما سے صرف خشکی کے جانور کی حرمت کو بیان کیا ہے، جس سے دریائی جانور کے شکار کی حلت ثابت ہوتی ہے۔ ولا یقتل صیدا، فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے خشکی کے جانور کا شکار کرنا بھی ممنوع اور حرام ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ولا تقتلوا الصید وانتم حرم کے اعلان سے خشکی اور دریا ہر جگہ کے جانور کا شکار حرام قرار دیا ہے۔ لیکن دوسری جگہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما سے صرف خشکی کے جانور کی حرمت کو بیان کیا ہے، جس سے دریائی جانور کے شکار کی حلت ثابت ہوتی ہے۔ ولا يشير إليه ولا يدل عليه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه أصاب حمار وحش وهو حلال وأصحابه محرمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل أشرتم هل دللتم هل أعنتم؟ فقالوا لا، فقال إذن فكلوا، ولأنه إزالة الأمن عن الصيد لأنه آمن بتوحشه وبعده عن الأعين، اور محرم شکار کی طرف اشارہ کرے اور نہ ہی اس کا پتہ بتائے، اس لیے کہ حضرت ابو قتادہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے غیر محرم ہونے کی حالت میں گور خر کا شکار کیا اور ان کے ساتھی سب محرم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھیوں سے فرمایا کیا تم نے اشارہ کیا تھا، کیا تم نے بتلایا تھا، کیا تم نے مدد کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو کھا لو، اور اس لیے کہ یہ شکار سے امن کو دور کرنا ہے، کیونکہ شکار اپنے وحشی ہونے اور نگاہوں سے دور ہونے کی وجہ سے امن میں رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے شکار کا مسئلہ، جس طرح محرم کے لیے شکار کرنا ممنوع ہے، اسی طرح دوسرے سے شکار کرانا یا کسی غیر محرم کو شکار کا پتہ بتانا یا شکار کی طرف اشارہ کرنا یا شکار کرنے میں مدد اور تعاون کرنا سب ممنوع اور حرام ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت ابو قتادہ محرم نہیں تھے اور دوران سفر انہوں نے ایک گورخر کا شکار کیا جس کو سب لوگوں نے مل کر کے کھایا۔ مدینہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اصحاب ابو قتادہ سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ کیا تم نے اس کے متعلق ابو قتادہ کو بتایا تھا یا کیا تم نے اسے مارنے اور پکڑنے میں ان کی مدد کی تھی؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا لا یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے نبی ہم نے ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو کوئی حرج نہیں ہے، جو کھایا وہ حلال، جو کھانے سے رہ گیا وہ بھی حلال ہے، اسے بھی کھا لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ محرم کے لیے شکار کی طرف اشارہ کرنا یا اس کا پتہ بتانا سب حرام اور ممنوع ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو قتادہ کے ساتھیوں سے ان چیزوں کے متعلق پوچھ گچھ نہ فرماتے۔ قال ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا خفين الا يجد نعلين فيقطعهما اسفل من الكعبين، لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يلبس المحرم هذه الاشياء، وقال في آخره ولا خفين الا يجد نعلين فليقطعهما اسفل من الكعبين، والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند مقعد الشراك، فيما روى هشام عن محمد رحمه الله تعالی۔ فرماتے ہیں کہ محرم نہ تو قمیص پہنے، نہ پائجامہ پہنے، نہ امامہ پہنے اور نہ ہی موزے پہنے، لیکن اگر جوتے نہ ملے تو خفین کے کعبین کے نیچے سے خفین کو کعبین کے نیچے سے کاٹ دے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو ان چیزوں کے پہننے سے منع فرمایا ہے، اور اس حدیث کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ اور نہ ہی محرم خفین پہنے، لیکن اگر جوتے نہ پائے تو خفین کو کعبین کے نیچے سے کاٹ دے،
اور امام محمد رحمہ تعالی سے ہشام کی روایت کے مطابق یہاں کعب سے وسط قدم میں تسمہ باندھنے کی جگہ کا جوڑ مراد ہے۔ عزیزو، حالت احرام میں پہنے جا سکنے والے لباس کا بیان۔ مسئلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے امام قدوری فرماتے ہیں کہ محرم نہ تو قمیص نہ پیجامہ پہنے، نہ قمیص پہنے، نہ امامہ، نہ خفین پہنے، کیونکہ یہ چیزیں سلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے سلے ہوئے کپڑے پہننا ممنوع ہے، اور اس کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا ممنوع ہے۔ البتہ اگر اسے غیر سلی جوتیاں نہ مل سکیں تو پھر اس کے لیے ایسے خفین پہننے کی اجازت ہے جن کے کعبین سے نیچے کا حصہ کاٹ دیا گیا ہو۔ ان سب کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ ما تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام قال لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف الا ان يكون احد ليس له نعلان فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، یعنی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احرام کی حالت میں پہنے جانے والے کپڑوں کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قمیص، پائجامے، امامے اور ٹوپیاں وغیرہ نہ پہنو۔ ہاں، اگر کسی کے پاس نعل نہ ہو تو وہ خفین پہنے اور کعبین سے نیچے کے حصے کو کاٹ لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے لیے سلی ہوئی چیزیں اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس نعل یعنی بغیر سلے ہوئے جوتے نہ ہوں تو اس کے لیے خفین پہننے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے کعبین کے نیچے والے حصے کو کاٹ دے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو کعب اور کعبین کا لفظ آیا ہے اس سے وسط قدم میں تسمہ باندھنے کی جگہ مراد ہے، جبکہ وضو کی بحث میں جو کعب ہے اس سے العظم الناتی یعنی ابری ہوئی ہڈی مراد ہے، یعنی ٹخنا۔ ولا يغطي وجهه ولا رأسه، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجوز للرجل تغطية الوجه لقوله عليه السلام إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تخمر وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قاله في محرم توفي، ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى وفائدة ما روى الفرق في تغطية الرأس۔ اور محرم اپنا چہرہ اور اپنا سر نہ ڈھانکے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے چہرہ ڈھانکنا جائز ہے، چہرہ ڈھکنا جائز ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مرد کا احرام اس کے سر میں ہے اور عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے۔ ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم لوگ اس کے چہرے اور سر کو نہ ڈھکو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محرم کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا جس کی وفات ہو گئی تھی، اور اس لیے بھی کہ جب عورت اپنا چہرہ نہیں ڈھکے گی حالانکہ اس کے چہرہ کھولنے میں فتنہ ہے تو مرد تو بدرجہ اولا نہیں ڈھکے گا۔ اور امام شافعی کی روایت کردہ حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ سر ڈھکنے میں فرق ہو جائے۔ عزیزو، جسم کے ان حصوں کا بیان جن کو حالت احرام میں نہیں ڈھانپا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں محرم کے لیے اپنا چہرہ اور سر ڈھکنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے چہرہ ڈھکنے کی اجازت ہے اور چہرے کو کھلا رکھنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت امام مالک اور امام احمد ابن حنبل بھی اسی کے قائل ہے۔ ان حضرات کی دلیل و حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے، احرام الرجل فی رأسہ، یعنی مرد کا احرام اس کے سر میں ہوتا ہے، اس لیے سر ڈھانکنا جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ چہرے میں احرام نہیں ہوتا اس لیے چہرہ ڈھکنا جائز ہے۔
ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بحالت احرام ایک شخص کی وفات ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن دفن کا نظم و انتظام کرنے والوں سے یہ فرمایا تھا کہ لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القیامت ملبیا، یعنی تم لوگ اس کے چہرے اور سر کو نہ ڈھانکنا، اس لیے کہ یہ شخص قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محرم کو نہ تو خود اپنا سر ڈھکنا جائز ہے اور نہ ہی بحالت احرام کسی کے مرنے پر اس کے اولیاء کے لیے اس کے سر اور چہرے کو ڈھانکنے کی اجازت ہے۔ وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ، یہ ہماری عقلی دلیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عورت بحالت احرام اپنا چہرہ نہیں ڈھک سکتی، حالانکہ عورت کے لیے اس حالت میں بھی چہرہ ڈھکنے کا حکم مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہر موقع اور ہر موڑ پر عورت کے حق میں چہرہ کھولنا فتنے کا باعث ہے۔ لہذا جہاں فتنے کا اندیشہ موجود ہے، جب وہاں چہرہ ڈھکنا جائز نہیں ہے تو مرد کے حق میں چہرہ ڈھکنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جبکہ یہاں فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ وفائدتہ، فرماتے ہیں کہ امام شافعی کی پیش کردہ حدیث سے مرد کے لیے چہرہ ڈھانکنے کی اجازت نہیں ثابت ہوتی، البتہ اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے سر ڈھکنے کے حوالے سے مرد اور عورت کے مابین فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت کا احرام چونکہ اس کے چہرے میں ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے سر ڈھکنا جائز ہے، اور مرد کا احرام اس کے سر میں ہوتا ہے لہذا اس کے لیے اپنا سر ڈھکنا جائز نہیں ہے۔ عورت کا احرام چونکہ اس کے چہرے میں ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے سر ڈھکنا جائز ہے، اور مرد کا احرام اس کے سر میں ہوتا ہے لہذا اس کے لیے اپنا سر ڈھکنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَمَسُّ طِيبًا لقوله علیہ السلام الحاج الشعث والتفل وكذا لا يدهن لما روينا ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه لقوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم ولا يقص من لحيته لأنه في معنى الحلق ولأن فيه إزالة الشعث وقضاء التفث، اور محرم خوشبو نہ لگائے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حاجی پراگندہ بالوں والا اور خوشبوؤں کو ترک کرنے والا ہوتا ہے، اور ایسے ہی محرم تیل بھی نہ لگائے اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی، اور اپنے سر اور اپنے بدن کے بال نہ مونڈے اس لیے کہ ارشاد باری ہے تم لوگ اپنے سروں کو نہ مونڈو، اور اپنی داڑھی بھی نہ کترے کیونکہ یہ بھی حلق کے معنی میں ہے، اور اس لیے کہ اس میں پراگندگی اور میل کچیل کو ختم کرنا ہے۔ محرم کے لیے خوشبو وغیرہ کا حکم، فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے خوشبو لگانا، تیل لگانا، سر اور بدن کے بال مونڈنا یا منڈوانا، اسی طرح داڑھی وغیرہ کتروانا سب ممنوع ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کو پراگندہ بال والا اور خوشبو سے دور رہنے والا قرار دیا ہے، اور اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں اس قدر منہمک اور محو ہوتا ہے کہ اسے نہ تو اپنے بال کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے کھال کی۔ بال وغیرہ مونڈنے سے متعلق خود قرآن کریم میں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ سے منع کر دیا گیا ہے، اور چونکہ داڑھی کترنا اور تراشنا بھی حلقے شعر و رأس کے درجے میں ہے اس لیے داڑھی کترنا بھی محرم کے لیے ممنوع ہے، اور پھر اس میں پراگندگی اور بوسیدہ حالی کا ازالہ بھی ہے، جبکہ حاجی کے حق میں یہ چیزیں مطلوب و محبوب ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی داڑھی اور بال وغیرہ پر ہاتھ لگانے کی اجازت نہ ہوگی۔ قال ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس إلا أن يكون غسيلا لا ينفض لأن المنع للطيب لا للون، وقال الشافعي لا بأس بلبس المعصفر لأنه لون لا طيب له ولنا أن له رائحة طيبة، اور محرم ورس زعفران اور
قسم سے رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم ایسا کپڑا نہ پہنے جس سے زعفران یا ورس نے چھوا ہو، الا یہ کہ وہ ایسا دھلا ہوا ہو جو خوشبو نہ دیتا ہو، کیونکہ ممانعت خوشبو کی وجہ سے ہے نہ کہ رنگ کی وجہ سے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ قسم سے رنگا ہوا کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا رنگ ہوتا ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اس میں پاکیزہ خوشبو ہوتی ہے۔ مصبوغ رنگا ہوا ورس ہلدی، ہندوستانی زعفران، اصفر پیلا رنگ۔ احرام میں رنگے ہوئے کپڑے کا حکم، فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے زعفران، ورس اور قسم کے رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو ان چیزوں سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا۔ حدیث کی کتاب میں موجود ہے اور واضح ہے، البتہ اگر ان چیزوں سے رنگا ہوا کپڑا دھو لیا جائے اور اتنے اہتمام سے دھویا جائے کہ اس میں خوشبو نہ رہ جائے تو پھر ان چیزوں سے رنگے ہوئے کپڑوں کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان رنگوں سے رنگے ہوئے کپڑوں کو پہننے کی ممانعت خوشبو کی وجہ سے ہے، لہذا اگر دھلنے سے ان کی خوشبو ختم ہو جائے تو ان کپڑوں کو پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ محرم کے لیے قسم کے رنگ سے رنگا ہوا کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس میں صرف رنگ ہوتا ہے، خوشبو نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے یہاں تحقیق یہ ہے کہ اس میں رنگ کے ساتھ خوشبو بھی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے یہاں اس رنگ میں رنگا ہوا کپڑا پہننا محرم کے لیے درست نہیں ہے۔ ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام لأن عمر اغتسل وهو محرم۔ فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے غسل کرنے اور حمام میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحالت احرام غسل فرمایا۔ احرام میں غسل کا حکم، محرم مسئلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے غسل کرنے اور گرم پانی حاصل کرنے کے لیے حمام میں داخل ہونا درست اور جائز ہے، اور یہ چیزیں احرام کے منافی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر نے احرام کی حالت میں غسل فرمایا ہے، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ محرم کے لیے غسل کرنے میں کوئی حرج اور کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔